لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا چوتھے پارے کا باقی کا آدھا پارہ ہم نے مکمل کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ عربی زبان میں موت کو انتقال بھی کہا جاتا ہے، فلاں صاحب انتقال کر دے، اور انتقال کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ آپ حیدرآباد میں ہیں اور کہیں کوئی شخص ممبئی چلا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب حیدرآباد سے ممبئی انتقال کر گئے ہیں، یا حیدرآباد سے دلی انتقال کر گئے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ انتقال کر جانا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا موت زندگی کی انتہا ہے؟ کیا موت زندگی کی انتہا ہے؟ نہیں، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کا نام ہے۔ اتنا ایزی مت سمجھو مرنے کو، اور اتنا غافل نہ ہو جاؤ۔ بھائی اگر آپ کو لامحالہ ممبئی سے شفٹ ہو کر کے یہاں سے شفٹ ہو کر کے آپ کو دوسری جگہ جانا ہے تو پوری تیاری ہونی چاہیے، اور زیادہ تیاری ہونی چاہیے۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، دنیا سے آخرت میں جانے کے لیے بس ٹرانسفر ہونا ہے۔ موت تو بس ایک بہانہ ہے۔ موت کیا ہے؟ موت ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں ٹرانسفر ہو جانے کا نام ہے بس۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس زندہ ہیں، جو زبون رزق دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیکھو سب ایک ہی ہیں، سب مر گئے، کافر بھی مرتا ہے، مومن بھی مرتا ہے، اور یہ شہید بھی مر کر کے دوسری جگہ چلا گیا ہے، لیکن اسی کے بارے میں کیوں کہا کہ عند ربہم یرزقون؟ انہیں اس حالت میں اللہ رب العزت کے پاس رزق دیا جا رہا ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ جو ایک مومن ہوتا ہے، جو شہید ہوتا ہے، شہید جینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ روزی روٹی ضروری ہے، اور شہید کو خاص اللہ رب العزت کے پاس عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں ان قندیلوں میں ان کے روحوں کو ایک چڑیا کے پپوٹوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور پوری جنت کے اندر گھوم پھر کر کے شام کو ہی آ جاتی ہیں۔ تو شہید کی زندگی الگ ہے، لیکن پھر بھی جو کفار ہوتے ہیں وہ سجین میں زندہ ہیں، اور جو مومنین ہیں وہ علیین میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو موت کا مطلب یہ ہے، یہ شہیدوں کی فضیلت ہے کہ عند ربہم یرزقون، جیسے جینے کے لیے دنیا میں روزی روٹی ضروری ہے، ویسے شہداء کو وہاں روزی دی جاتی ہے۔ لیکن یہ کافروں کو تو ہے ہی نہیں، لیکن مومنوں کو بھی روزی روٹی نہیں ہے۔ یہ روزی روٹی نہیں کس کے لیے؟ صرف شہداء کے لیے۔ اس کے بعد پوچھا جائے کسی سے کیا کر رہے آپ، تو کہتے کہ بی کام کر رہے، پی ایس سی کر رہے، یہ کیا کر رہے؟ کیریئر بنا رہے۔ تو یہاں بتایا کیریئر کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر موت کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں تمہارے اجروں کا، تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ سکسیس ہے۔ ہاں، تو کیریئر بنا دے۔ تو یہ کیریئر، حقیقت کیریئر کیا ہے؟ ابھی ہم نے کہا کہ ایک موت کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کا نام ہے۔ تو آپ کا کیریئر ایسا گول نہ بناؤ جو مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے، پھر بعد میں ہاں کرے، فرشتے پوچھے بھائی من ربک کا، من دینک کا، ہاں لا ادری، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں پوری تیاری کر کے آیا ہوں، میرا کیریئر صرف مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ میں اس زندگی کے لیے پوری تیاری کر کے آیا ہوں۔ یہ آپ کے سوال ہیں، اس کے جواب ہیں، جنت کا دروازہ اوپن کر دیں۔ یہ پوری تیاری ہونی چاہیے اس کے لیے۔ تو کیریئر مرنے کے بعد ہے، اور کیریئر اصل یہ بتایا گیا ہے فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے بچا لیا گیا۔ اصل آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھو، سلف صالحین کی زندگی میں دیکھو، اور انبیاء کی دعاؤں کو دیکھو، تو جنت کا سوال تو ہے، لیکن سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ جہنم سے پناہ مانگنے پر ہے۔ اصل آپ جہنم سے بچ جاؤ، اصل جہنم سے بندہ بچ جائے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، اصل جہنم سے بچنا ہے۔ اسی لیے کیا سکھایا گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں اچھا، آخرت میں وقنا عذاب النار، عذاب نار سے بچانا ہے۔
تو اصل آپ جہنم سے بچ جاؤ تو جنت تو خود بخود ہے ہی، جنت تو خود بخود ہے. تو اصل فوکس. اور ہم میں سے کون ہے ایسا، اور یہ افسوس کی بات ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ سے روئے اور کہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. ہم لوگ دنیا بھائی کیریئر بنا رہے ہو نا، کیریئر بنا ایگزام میں پاس کر دو، اللہ بزنس شروع کیا ہے بزنس سکسیس کر دو، یہاں سے یہاں انویسٹ کیا یہاں فائدہ ہو جائے، دنیا بھر کی حاجتیں مانگتے ہو رو رو کر کے. لیکن جہنم جو جہاں سے کیریئر آپ کا لا متناہی ایسا آپ کا فیوچر شروع ہونے والا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا ہے، وہاں آپ ناکامی سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ یہاں کی ناکامی سے ڈرتے ہو نا، یہاں کی ناکامی کا پورا ڈر ہے، وہاں کی ناکامی کا پورا ڈر کوئی نہیں. تو اصل کیریئر یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ حقیقت میں کامیاب ہے. اس کے بعد اب یہ سورہ آل عمران ہی چل رہی ہے. دیکھو پوری دعائیں ہیں، ان فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ربنا انک ربنا اننا ربنا فاغفر لنا ربنا واتنا، 5 ٹائم یا ربنا ربنا. سورہ آل عمران چل رہی ہے. سورہ آل عمران میں ہم نے کہا کہ 2 چیزوں کا بتائی گئی کہ 2 چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، ایک شبہات، دوسرے شہوات. شبہات ڈاؤٹس جو دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، شہوات جو دل کے اندر، یہ 2 چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں. اب یہ پوری سورہ آل عمران کے اندر تقریباً ہر دوسرے تیسرے پیج پر دعا ہے. راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. پھر مومنین کی دعائیں ہیں، پھر زکریا کی دعا ہے، پھر یہاں دیکھو مومنین کی دعائیں ہیں، اور پھر وہ جو جیالے لوگ جو جنگ میں لڑے ان لوگوں کی دعائیں ہیں، وہ احد کے میدان میں دعائیں ہیں، دعائیں ہی دعائیں. پتہ ہی چلا کہ شہوات سے شبہات سے بچنا ہے تو دعا ضروری ہے، دعا ضروری ہے، شبہات سے شہوات سے. اور یہ دعائیں کون کرتا ہے؟ اولی الالباب، جن کے کھوپڑی میں وہ جو سفید سفید بھیجا ہوتا ہے وہ دعا کرے گا، وہ دعا کرے گا، ہر شخص دعا نہیں کرے گا. اور تمہیں دعا کی ضرورت نہیں، کیوں؟ آپ محتاج نہیں ہو، کیوں دعا نہیں کرتے؟ کیوں دعا نہیں کرتے؟ آپ کوئی کیا بن گئے ہو؟ کوئی نہ مٹنے والی مخلوق بن گئے ہو، آپ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص ہے، کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ کیوں دعا نہیں کرتے کہ اللہ مجھے شبہات سے بچا لے، ڈاؤٹ سے بچا لے، شہوات سے بچا لے؟ تو دعا کرنا عقل مندوں کی نشانی ہے، اور دعا نہ کرنا جاہلوں کی نشانی ہے، جاہلوں کی علامت ہے. اور پھر یہاں دعا پوری تفصیل سے سکھایا گیا. مدینہ یونیورسٹی میں ایک متعب ہمارے استاد ہیں، استاد بھی، تو وہ فرسٹ ڈے کلاس کے پہلے دن نصیحت کی سارے نوجوانوں کو. کس کی شادی ہو گئی، ہاتھ شادی ہو گئی، کہا کہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ ان آیات پر غور کرے. فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اللہ کی کائنات میں غور کریں. یہ آپ کو واہیات سے، خرافات سے محفوظ رکھیں گی. یہ ساری چیزیں غور کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو کیا کریں گی؟ محفوظ رکھیں گی. اور انسان کو غور کرنا چاہیے کائنات کے اندر. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے کائنات کے اندر. اور خود اپنی انسان کائنات کی عظمت دیکھ لے اور اپنے اوقات دیکھ لے تو وہ بہت کم گناہ کرے گا، بہت کچھ بچنے کی کوشش کرے گا. تو غور کرنا چاہیے انسان کو اللہ کی کائنات کے اندر. اچھا یہاں ساری دعائیں ہیں، پھر یہاں پہ تعقیب آیا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع. آپ کائنات کے اندر غور کریں، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی سمجھ میں آ گئی. آپ نے اپنے نفس کے اندر غور کیا، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی محتاجی، اپنی لاچاری سمجھ میں آ گئی. آپ دعا کرتے ہیں، اس سچویشن میں جا کر کے دعا کرتے ہیں، آپ کو اپنی بے بسی کا احساس ہو جاتا ہے، اپنی کم علمی کا احساس ہو جاتا ہے، بے مائگی کا احساس ہو جاتا ہے. آپ دعا کرتے ہیں فاستجاب لهم، آپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. تو ایک سچویشن کا نام ہے، یعنی کون سی سچویشن؟ جس سچویشن میں آپ کے دل کے اندر اللہ کی عظمت، ہیبت اور کبریائی پیدا ہو جائے، یا آپ کے دل کے اندر اپنی بے بسی، محتاجگی، لاچاری پیدا ہو جائے، اس وقت آپ دعا کریں گا میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، اور تو اتنی عظیم کائنات کا مالک ہے. اس وقت آپ دعا کریں اپنی بے بسی کا حوالہ دے کے، اللہ کی عظمت کا حوالہ دے کر کے فاستجاب لهم، اللہ ضرور قبول کرتا ہے. یہ سچویشن کا نام ہے. کہ اس لیے کیا دعوت المظلوم لا ترد، مظلوم کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ کافر بھی ہو. علماء کا اتفاق ہے کافر بھی اگر مظلوم ہے وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. مظلوم ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لایا اللہ کی ذات پر، لیکن وہ دعا کرتا ہے. اپنی بے بسی کی انتہا کو دیکھو، بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر اگر کافر دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ تو مومن ہو، اندیکھے خدا پر ایمان لائے ہو، آپ کی کیوں دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ تو انسان کو دعا کرنا چاہیے، اور دعا کرنا عقل مندوں کی نشانی ہے.
پھر کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ہاں یہ جو ٹور پہ ٹور، پکنک پہ پکنک، یہاں جا رہے وہاں جا رہے، جھولا بھر بھر کر کے جا رہے، دبئی جا رہے، ہاں تو یو کے کینیڈا جا رہے، وہاں جا رہے، اور ہمیشہ باہر ہی رہتا بندہ، صرف اسٹیٹس سے پتہ چلتا کہاں گیا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی، کفار کے اندر زیادہ ہے چیزیں، اور کفار کو فالو کرنے میں آج ہمارے مسلمان بھی لگ گئے ہیں۔ وہ ایپل موبائل ہونا، برانڈیڈ موبائل ہونا، اور فلائٹ ٹو فلائٹ یہاں وہاں اڑنا، یہ مسلمان مبہوت ہو گئے ہیں دیکھ کر کے، یہ اصل کفاروں کا شیوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں تقلب کرنا، پھرنا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وبئس المہاد، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ آج لگژری لائف اسٹائل جی رہے ہیں نا، ان کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور بہت ہی یہاں وی آئی پی لائف اسٹائل جی رہے ہیں، وہاں بہت ہی بدترین جگہ رہنا پڑے گا۔ تو یہ کفار سے دھوکہ نہ کھائے، اللہ نے حلال دیا ہے، ٹھیک ہے، گھومو، عبرت حاصل کرو، کلچر کو سمجھو، دنیا کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کافروں کی طرح شو آف کرنا، برانڈیڈ چیزوں کے پیچھے بھاگنا، اس ملک سے اس ملک، اس ملک سے اس ملک، صرف عیاشی کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ کافروں کا شیوا ہے، اور ان سے مبہوت نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ سوشل میڈیا پر یہ طوفان عام ہے، تو یہ دھوکے میں نہ رکھے مسلمانوں کو، تھوڑا سا فائدہ ہے، اور ان کا انکم سورس کو بھی دیکھو، کہاں سے کما رہے، کیسے کما رہے، کیا کر رہے، وہ بھی تو دیکھو۔ آپ حلال کھا کر کے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہو، بیوی بچوں کا حلال، بیوی بچوں کے پیٹ میں حلال روزی ڈالے، اللہ کی قسم آپ ان سے لاکھوں گنا بہتر ہو۔ آپ اگر حلال کی فکر میں پیچھے رہ گئے ہو، ان سے لاکھوں گنا بہتر ہو۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو رہی، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم سے، پسلی سے ہوا کو پیدا کیا، پسلی نکال دی گئی آدم کی، اب انسان کیا ہو گیا؟ انکمپلیٹ ہو گیا نا، انکمپلیٹ ہو گیا۔ اب کوئی انکمپلیٹ تو بے بس رہے گا نا۔ اب یہ لڑکے بیچارے یہ بائک بھگا رہے، ایسے بھگا رہے، ایسے بھگا رہے، باڈی شوڈی دکھا رہے، یہ بیچارہ بھٹکتی آتما کی طرح بھاگ رہا، مکمل ہونا چاہے، مکمل ہونے کی۔ تو یہ اب دیکھو یہاں پر کیا ہے، ان سے کہو یہ جو بے دو بھائی پسلی سے نکالا گیا ہے نا، تو اس کی طرف اس کا میدان اس کی طرف ہے، اس کا میدان اس کی طرف، فطری چیز، لڑکا لڑکی کی طرف، لڑکا لڑکی لڑکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ جو یہ والدین کو چاہیے کہ جو میدان ہے نا، اس کو ریجیکٹ نہ کرے، ظلم نہ کرے اپنی اولاد پر، رحم کرو، جلدی سے شادی کر دو۔ تمہارے یہ فضول کی واہیات، رسم رواج، خاندان اور اسٹیٹس کے چکر میں اس سے گناہ مت کرواؤ۔ اس کو بیوقوفوں والی حرکتیں، کیا باڈی چھوٹی دکھا رہا ہے ادھر، ہاں، اور دوڑا رہا بھائی، کیا وہاں کیا ہو جائے گا بھائی، دوڑا رہا ہے، اور یہ بھٹکتی آتما کی طرح اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے گھوم رہا ہے، پورے سڑک والوں کو دہشت میں رکھا ہوا ہے۔ تو والدین کو چاہیے اپنی اولاد پر رحم کریں، ظلم نہ کریں ان کو، اور ان چھوکروں سے کہو تھوڑا صبر کر لو، صبر کرو، وہ چیز ملنے ہی والی ہے، صبر کر لو۔ تو اچھا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اب ایک چیز سمجھو بہت ضروری، کہ یہ پسلی نکال دے گی، آپ پسلی نکل گئی، یہ پسلی مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ نامکمل ہے۔ اب یہ کہتی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ وومن ہوں، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں۔ اب پھر مرغی کی ٹانگ کی طرح گھوم رہے ہیں، کیا ہے؟ پھر کبھی یہاں یوز ہوتے، کبھی وہاں یوز ہو جاتے، پھر کہتے کہ مردوں کی آنکھیں صحیح نہیں، ہم تو ایسے ہی گھومیں گی، تم اپنی نگاہوں کو پتا، کبھی ادھر یوز کی جاتی، بھائی پسلی ہے۔ اب جب آدمی سے ایک پسلی نکالی گئی، تب یہ اتنا بے بس ہے، اتنا مجبور ہے، اتنا بھاگ رہا ہے اس لڑکی کے پیچھے، تمہارے اندر سے تو پورا آدمی ہی نکال دیا گیا، تمہاری مجبوری زیادہ ہے، تم انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے، آدمیوں کے تابع رہنا سیکھو آپ۔ اب یہ کون سی بات، مجھے کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے، دونوں اتنی سی بات ہے کہ اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے۔ اب نقصان کیا ہو جاتا ہے اس کے پیچھے، لوگ دنیا بھر کا بتنگڑ، بھائی شوہر بننا ہے، بیوی بننا ہے، دولہا دلہن مت بنو، ایک دم ایسا برانڈیڈ دولہا بن گئے، کیونکہ تاریخ رقم کرنا، ورلڈ ریکارڈ توڑنا ہے کیا، ہاں، ایسا دولہا کہ آج تک کسی نے ایسی دلہن، بیوٹیفل دلہن کی دیکھیں، بھائی دولہا مت بنو، نہ دلہن بنو، اتنا شاندار جاندار، اچھے شوہر بنو اور اچھی بیوی بن کر کے دکھاؤ۔ بھائی زندگی میں ابھی ادھار لے کر کے، لون لے کر کے، منڈپ سنڈپ، یہ وہ
بھائی امیروں کے چوچلے تو اللہ کی پناہ، یہ غریب ہے، غریب اوقات میں نہیں رہ رہے کہ ادھار لے لے کر کے منڈپ لگا رہے دنیا بھر کے خوراک، غریب ہی غریب کے درد کو نہیں سمجھ رہا، بتائیے خود غریب ہے اور سوچ رہا ہے کوئی ایسی امیر شہزادی پکڑ کے لائے جو جیب بھر دے اس کا، اور یہ لڑکی غریب ہے سوچ رہی کوئی سپروں کا شہزادہ لایا جائے۔ ہاں بھائی غریب ہو، اپنے اسٹیٹس معیار میں رہ کر کے شادی کرو، زندگی جینی ہے، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنا ہے بھائی۔ یہ جو شہوت ہے، خواہش ہے ایک دوسرے کی طرف، ایک بھوک کی طرح ہے، اس کو وقت پہ پورا کرو دماغ کام کرے گا۔ بھائی بھوک نہ لگا، آدمی کو بھوک لگی رہے دوسرا کچھ سوچے گا، کچھ نہیں سوچتا، روزے کی حالت میں ہے، روزہ رکھتے، بھوک لگی ہے کچھ نہیں سوچے گا، بھوک پوری ہو گئی تو دنیا دماغ شانتی رہتا، اچھے سے پڑھائی ہوتی، سب کچھ ہوتی۔ تو بس یہ بھی ایسی چیز ہے بھائی، شادی کر لو، اس کے بعد جو کرنا ہے مل کر کے آپس میں شوہر بیوی ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے جو کارنامے کرنا ہے کرو۔ شادی کو ہی کارنامہ بنا لیا، کتنی بیوقوف کی بات، کتنی بیوقوفی والی بات ہے بھائی۔ کوئی بولے میں ایسا کھانا کھاؤں گا کسی نے کائنات میں نہیں کھایا ہوگا، ایسا چلتا کیا؟ تو ایسی شادی کروں گا کہ یاد رکھا جائے گا، یہ تو ایسے جیسے ایسا کھانا کھاؤں گا کہ دنیا میں یاد رکھا جائے گا، یہی بات ہو گئی نا۔ سمپل بنائیں، جیسے سمپل ہی کھانا کھا لیتے ہو نا، ایسے شادی کو سمپل، یہ عقلی باتیں ہیں۔ شریعت تو خیر بہت زیادہ نصیحت کرتی ہے سادگی میں، یہ عقل میں آنے والی ساری باتیں ہیں۔ سمپل بناؤ، سیدھے سے شادی کر لو، دونوں کو چھوڑ دو۔ اب یہ بیچارہ لون لے لے کر کے شادی کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا فون آ رہا ہے، اس کا فون آ رہا ہے، یہ پریشان ہے، پھر آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں میاں بیوی میں، اور نظر لگ جاتی ہے۔ معلوم ہے کتنے رشتے، یہ جو آپ بہت خوبصورت بہت اچھا دولہا بننا چاہ رہے تھے، بہت اچھی دلہن بننا چاہ رہے تھے، نظر لگ جاتی ہے بعد میں۔ یہ جو جنہیں بلاتے ہیں نا عورتیں، تو اور ایک دوسرے کو نظر لگاتی ہیں۔ ہاں شادی اس کی سمجھ میں نہیں آتا، شادی کس کی، ہر کوئی وی آئی پی بن کر کے آیا ہوا ہے، نظر لگا دیتی ہیں وہاں پر جا کر، نظر لگ جاتی ہے۔ واقعاتاً کتنے ایسے رشتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موتیں جو ہوتی ہیں وہ نظر کی وجہ سے ہوتی ہیں، سب سے زیادہ موت، سب سے زیادہ بیمار وہ نظر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب جب بنو گے حاسدین کے بیچ میں تو نظر تو لگنی ہے، رشتے کو نظر لگ جاتی ہے، اچھی زندگی نہیں ہوتی، کتنا لاکھوں کروڑوں خرچہ کرتے۔ اچھا اس کے بعد کہا گیا کہ عورتوں کو مہر دے دو، مہر وقت پر دے دیا کرو۔ مہر عورت کا پورا برا حق ہے، اسے مل جانا چاہیے، اس میں کسی کا اختیار نہیں، وہ جس طرح سے چاہے تصرف کرے۔ ہاں ایک بات یاد رہنا چاہیے کہ عموماً عورتیں کاروبار کی لائن سے دور ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ کہاں تصرف کرنا ہے، تو گھر والے شوہر وغیرہ اسے رہنمائی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہاں ڈال دو وہاں ڈال دو۔ اسے برا نہیں ماننا چاہیے عورتوں کو، اسے برا اگر شوہر کہتا ہے یہاں انویسٹ کر دو وہاں میں، تو عورتوں کو پوچھ کے، کیونکہ اس چیز پیسہ پورا ہوتا ہے لیکن کہاں انویسٹ کرنا کیسے لگانا یہ شوہروں کو آدمیوں کو زیادہ معلوم ہے، تو ان سے رہنمائی لینا۔ دوسری بات یہ کہا گیا کہ اگر شادی ہی اور مہر طے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ مہر طے ہوئی اور دونوں میں خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے کہ دونوں کو ایک روم میں بند کر دیا گیا، چلے گئے، تو اب صبح کو طلاق ہو گئی، خلوت صحیحہ کے بعد دونوں مل لیے، خلوت صحیحہ کے بعد اگر طلاق ہو گئی تو پوری مہر ان کی ہے، 1 لاکھ آپ کو پوری اس کی دینا ہے، لیکن مہر طے تھی لیکن ابھی خلوت نہیں ہوئی، دونوں ملے نہیں ابھی، یعنی ایک روم میں بند نہیں ہوئی دونوں ایک ساتھ تنہا، تو ایسی صورت میں آدھی مہر دینا ہے، طلاق ہو گئی، مہر طے تھی، 1 لاکھ روپے مہر طے تھی لیکن دونوں ملے نہیں، اور ملنے سے پہلے طلاق ہو گیا، یعنی بچی کی رخصتی نہیں ہوئی، آدھی مہر دینا ہے، لاکھ کا 50,000 دینا ہے۔ مہر طے نہیں تھی، یوں ہی نکاح ہو گیا کہ دیکھا جائے گا بعد میں جو دینا ہے دیں گے۔ پھر خلوت صحیحہ ہو گئی، مہر طے نہیں ہے، خلوت صحیحہ ہو گئی، دونوں ایک کمرے میں مل لیے، تو مہر کیا ہے؟ کہا مہر مثل ہے، مہر مثل اس کی بہن کو کیا دیا گیا تھا، اس کے خاندان میں مہر کیا چلتی ہے، اتنی مہر دے دی جائے۔ مہر طے نہیں تھی، وداعی بھی نہیں ہوئی، صرف شادی ہوئی، نکاح طلاق ہو گیا، کہا کیا ملے گا؟ بچی کچھ بھی نہیں، مہر طے نہیں تھی نا اور وداعی بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہا کہ کپڑے وغیرہ جو بھی آپ دے سکتے ہو دے دو، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، پیار محبت سے، دل کا خیال رکھتے ہو، جو دے سکتے ہو دے کے رخصت کر چھوڑ دو۔ تو یہ مہر دینا، بہرحال جو بھی مہر ہے دینا ہے، اور جو بھی کیفیات بتائی گئی ہیں مہر کو دینا ہے، اور اگر وہ معاف کرتے ہیں اپنی طرف سے تو کھا سکتے ہو اس کو۔ پھر کہا گیا کہ جب میراث تقسیم ہو، اور جو رشتہ داروں میں کچھ ایسے بیچارے ہوتے ہیں غریب مسکین کہ جن کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے،
لیکن ہیں آپ کے قریبی رشتہ داری ہیں. تو کہا کہ جب میراث کی تقسیم ہو رہی ہو اور آپ دیکھو کہ ایسے لوگ بھی آپ کے آس پاس رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس میراث میں حقدار تو نہیں بن رہے ہیں, تو کیا فرمایا, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جب تقسیم ہو رہی ہو تو رشتہ داروں کو, قریبی رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, اس میں سے دو. میراث ایسا نہیں کہ سب کی سب ادھر ادھر تقسیم ہو گئی, مسکین محروم رہ گئے بیچارے, کچھ مسکین ہیں, کچھ یتیم ہیں, کچھ آپ کے قریبی ہیں لیکن حقدار نہیں ہیں, تو سب کو اس میں سے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور ان کو اچھی پیار محبت نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم اچھی زبان استعمال کرو, ان کے لیے برے الفاظ کا یوز نہ کرو. اس کے بعد جو ہے میراث کی دو آیتیں, یہ آیت جو ہے, اچھا اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں مردوں کو آدھا, مردوں کو ڈبل, عورتوں کو آدھا کیوں؟ دیکھو ایک آدمی ہے 10 لاکھ روپیہ چھوڑ کر کے گیا, تو آپ لڑکے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ کو 10 لاکھ میں سے کتنا ملے گا؟ 6 لاکھ. یعنی لڑکی کو 2, لڑکے کو 2, لڑکی کو 1, یعنی 10 کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے گا. لڑکے کو 2 دے دیا, 10 کو 3 حصے میں تقسیم کریں گے اس کو, اور لڑکے کو 2 دے دیا جائے گا, لڑکی کو 1 دے دیا جائے گا. تو اب 10 لاکھ ہے, 10 لاکھ میں سے 2 3 حصوں میں تقسیم کرو, 3 لاکھ 33,000 کچھ ہوا. تو یہ 2 حصہ ملا کر کے لڑکے کو کتنا مل گیا؟ 6,66,000 روپیہ, اور اس لڑکی کو 3,33,000 روپیہ ملا. اچھا اب آپ بتائیے, آپ یہ والا لیں گے, یہ والا لیں گے, کنڈیشن یاد رکھو, یہ والا لیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہے, یہ والا لیں گے تو آپ کے اوپر کیا ذمہ داری. آپ کہو کہ میں 6,66,000 روپیہ لے رہا ہوں, اب اسی میں آپ یہ لے رہے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا ساتھ میں؟ والدین کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, والدین پوری ذمہ داری موت تک, ماں باپ جو ہیں ان کی پوری ذمہ داری آپ کے سر پر ہے, اور بیوی بچے ہیں آپ کے, پورا آپ کے ذمہ ہے. یہ 6,66,000 میں آپ کو کرنا ہے کام. اب اگر یہ لے لیتے ہیں 3,33,000 روپیہ لے لیتے ہیں, آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کون سا اختیار کرو گے؟ بھائی مجھے 3 لاکھ دے دو, مجھے کوئی ذمہ داری. اب اسے 6 لاکھ میں پوری ذمہ داری کرنی ہے, ماں باپ ہیں, بوڑھے ماں باپ ہیں, دوا ہے, دارو, اگر گھر میں بہنیں ہیں تو اس کی بھی شادی ہوگا, سب آپ ہی کی ذمہ ہے. تو شوہر کو ڈبل دے کر کے, پورے آدمی کو ڈبل دے کر کے پوری ذمہ داری اس کے کندھوں میں ڈالی گئی ہے, اور ایک حصہ دے کر کے عورت کو آزاد کر دیا گیا. اچھا یہ یہاں بھی پا رہی ہے, باپ کے پاس سے بھی پا رہی ہے, پھر بطور بیوی بھی پائے گی, بہن ہے تو بہن کے بھی پائے گی, اس کو ہر جگہ. اور بیوی بطور بیوی کی پالی, شوہر تو الگ سے خرچہ اٹھا ہی رہا ہے, تو اس کا ہاتھ تو اس کی انگلی 5 انگلی گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے. ایسی مثال ہوئی, 5 انگلی گھی میں, اس کے اندر سر کڑھائی میں, پھر بھی روئے جا رہی کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا. ان کو بیوقوفوں کو کچھ لوگ بھڑکا کے کرے جاتے. بھائی اگر میرے پاس 6 لاکھ روپیہ مل رہا, پوری سر بھر کی دنیا بھر کی ذمہ داری ڈالی جائے, تو میں کہوں گا میں 3 لاکھ مجھے دے دو, آپ یہ لے کر کے جاؤ, پوری ذمہ داری رہو. آدمی حقیقت اپنے اوپر کم خرچہ کرتا ہے. آدمیوں کو دیکھو جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, انسٹیبل ہوتے ہیں, ان کو دیکھو وہ بیچارے عید تک کے کپڑے نہیں لیتے ہیں. ہاں بھائی بچوں کا کپڑا ہو جائے, بیوی بچوں کا کپڑا ہو جائے, وہ اپنا سادہ پرانے ایک آدھ بار پہنا ہوا کپڑا یوز کر لیتے. تو آدمیوں کا محنت تو زیادہ ہے, برڈن زیادہ ہے. عورتوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے, اللہ نے کتنا مکرم بنایا ہے, کتنا معزز بنایا ہے عورتوں کو. یہ آیت کریمہ یوصیکم اللہ فی اولادکم. یورپین ایک عورت ہے, وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی. اس کا موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ دنیا بھر کے, چاہے وہ کوئی مذہب ہو, چاہے قبیلہ ہو, دنیا بھر کے اندر جتنے بھی کلچر اور سماج ہیں, اس کلچر اور سماج میں عورتوں کو میراث دینے کا کیا رواج ہے. اس نے جب یہ آیت پڑھی, اس سے 2 ہی آیت ہیں, یہ آیت اس کے اسلام لانے کا سبب بن گئی. اور اس نے وجہ کیا بتایا؟ اس نے یہ بتایا کہ ایک پیج کے اندر پوری میراث, یعنی آپ کے خاندان میں جو افراد ہیں, پورے خاندان والے کے ہر ایک کا حصہ صرف ایک پیج میں بیان کر دیا گیا. اگر اس پہ کتاب لکھنے جاؤ تو اس نے تھیسس لکھا 1000 پیجز میں, اتنا مختصر طور پر اور اتنے شاندار انداز میں, اور ہر شخص کو کوئی کسی کا حق مس نہ ہو, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو. یہی وجہ, اس کا جو آرڈر ہے, ایک پیج کے اندر ساری میراث کو بیان کر دینا. اور اگر آپ اس کو سمجھنے جاؤ گے نا, 1 مہینہ لگے گا کم سے کم. اس ایک پیج کو اگر آپ سمجھنے جائیں گے 1 مہینہ لگے گا. لیکن آپ سوچو 1400 سال پہلے ایک ریاضی کا اتنا ماہر کیسے ہو سکتا ہے جو ایک پیج کے اندر سارے مسائل کو اس نے بیان کر کے رکھ دیا گیا. ہاں تو یہ وجہ بنی اس کے اسلام لانے کا. اس کے بعد کہا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں, میاں بیوی
شروع میں رہتے ہیں، بعد میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو اس کی عادتیں پسند نہیں، اس کو اس کی عادتیں پسند نہیں. تو آدمیوں کو کہا گیا اس کو کوشش کرے کہ چھوڑنے نہ عورتوں کو گھسیٹ کی زندگی چل رہی ہے کہا. یعنی یہ کب کی بات ہے؟ شروع کی بات نہیں ہے. 2-4 بچے ہو گئے ہیں، دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، دونوں کا دماغ خراب ہوا. تو کہا کہ اگر عورت کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ناپسند آ رہی ہیں تو صبر کر لو. آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کوئی بات تم ناپسند کرو لیکن اللہ ان کے اندر سے خیر کثیر نکال دے. خیر کثیر کی ایک صورت علماء نے بتائی کہ ہو سکتا ہے اس کو ایسی اولاد پیدا کر دے جو آپ کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہو. اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آپ کو اولاد دی ہے، یہ اولاد آپ کے لیے خیر انشاءاللہ ثابت ہوں گی. تو عورتوں کو یعنی اگر کچھ عادتیں آپ کو ناپسند ہیں تو ان پہ صبر کرنا چاہیے اور زندگی کو گزارنا چاہیے پیار محبت سے. دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. واہ دعوانا